بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. صحت کے حوالے سے ایک نیا پروگرام ماں اور بچے کی صحت لے کر آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر شوکت حیات آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، ماں کی حیثیت معاشرے میں ایک پلر کی طرح ہوتی ہے. اگر پلر مضبوط ہوگا تو عمارت بھی مضبوط ہوگی. ماں کا زچگی کے دوران اس کی صحت کا خیال انتہائی ضروری ہے. اگر اس کی صحت اچھی ہوگی تو اس سے جنم دیا جانے والا بچہ بھی صحت مند ہوگا. ناظرین، آج ہمارے پینل میں دو گائناکالوجسٹ ہیں. میں ان دونوں کا سب سے پہلے تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ڈاکٹر نوشینہ شبیر، یہ گائناکالوجسٹ ہیں CMH مظفر آباد میں، اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں AJK میڈیکل کالج میں. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر مریم زبیر، یہ گائناکالوجسٹ ہیں CMH میں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں AJK میڈیکل کالج میں. دونوں آپ گائناکالوجسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آئے. تو سب سے پہلے ہم گائناکالوجسٹ ڈاکٹر نوشینہ شبیر کی طرف آتے ہیں. میڈم، یہ بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران، زچگی کے دوران، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور اسپیشلی دور دراز علاقوں میں جہاں پہ خواتین کی ایکسیس بڑے ہاسپٹل تک نہیں ہے، تو آپ ان کو کیا بتانا پسند کریں گی کہ اگر بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران ہوتا ہے تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ جو بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس سے یہ ہے کہ میں چاہوں گی کہ ساری خواتین کو یہ علم ہو کہ کچھ ایک تو بلڈ پریشر ہوتا ہے جو حمل کے علاوہ خواتین کو ہوتا ہے، جو موسٹلی خواتین کو پتہ ہوتا ہے یا ان کو آگاہی ہونی چاہیے کہ ان کا نارمل بلڈ پریشر کیا ہے. تو نارمل جو پریگننسی ہے یا حمل کی فزیولوجی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پہلے 3 ماہ میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی عورت کا بلڈ پریشر 5 ماہ کے بعد 140/90 یا اس سے زیادہ ہو، مطلب 4 گھنٹے کے وقفے سے 140/90، تو وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے کہ حمل کے دوران اس کو ہائی بلڈ پریشر سے جو جتنی پیچیدگیاں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان فیوچر. کتنے عرصے تک وہ ہوگا؟ اس میں یہ کہ اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے یا چیک کراتی ہے یا ویسے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر 140/90 ہے، تو اس کو 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ چیک کروانا چاہیے. 4 گھنٹے کے وقفے سے اگر وہ 140/90 رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حمل کے دوران جو ہے زیادہ بلڈ پریشر ہے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ عورت باہر کسی ٹرشری ہسپتال میں آ کے ہی چیک کرائے. اس میں ہمارے MNCH نے جو کمیونٹی لیول پہ بہت اچھا پروگرام لانچ کیا ہے، جس کے تحت کمیونٹی میڈ وائفس اور LHWs اور LHVs ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نیئر بائی ایریا میں کم از کم حمل کے دوران ایک عورت کا بلڈ پریشر چیک کر دیں. تو ایک عورت اس عورت تک ایکسیس اپنی کر سکتی ہے اور اس میں بلڈ پریشر چیک کرا سکتی ہے. اور 140/90 ہو تو اس کو پھر بڑے ہسپتال کی طرف آنے کی ضرورت ہے. کیا علامات ہوں گی جو اس کو اس طرف لائیں گی کہ اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے؟ اس کو تو نہیں پتا کہ بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے، تو علامات کیا ہوں گی؟ دیکھیں، علامات تو ذرا لیٹر سٹیج میں ڈیولپ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو روٹین میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ زچگی کے دوران ایک روٹین چیک اپ ہونے چاہیے. تو ایک عورت کا روٹین چیک اپ بہت ضروری ہے کہ حمل کے پہلے 3 ماہ میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حمل کے پہلے 3 ماہ میں اس کا بیس لائن کتنا تھا. مطلب 110/80 تھا، 120/80 کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی کسی کا 100/70 ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد کہ اس کا دوسرے 5 ماہ کے بعد اس میں کتنا بڑا ہے. 140/90 تو کتابوں نے ایک کٹ آف لائن دی ہے نا، تو یہ مختلف کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں. تو اس میں ایک روٹین چیک اپ ہونا چاہیے. اور علامات جو ہیں، سر میں درد ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، بعض کا معدے میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کے ساتھ. جی. اچھا، ڈاکٹر مریم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ڈاکٹر مریم زبیر کی طرف ہم آتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہم یہاں سے آگے جائیں گے کہ اس کی علامات، اس کو ہیڈ ایک شروع ہو گیا، یعنی سر کا درد ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ مجھے میرے ساتھ دیر از سم تھنگ رانگ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس کے بعد آپ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ مڈ وائفس تک ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ نیئر بائی ہاسپٹل ہے تو آپ کی آگے اس کے کیا اس کے لیے آپ تجویز کریں گے؟ میں تھوڑا سا اس کے اوپر اس لحاظ سے فوکس کرنا چاہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو، کمیونٹی کو، ہر بندے کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر حمل کے دوران ہمارے جو 5 بڑی وجوہات ہیں ماؤں کی زچگی، حمل اور زچگی کے دوران ماؤں کے مر جانے کی جو بڑی وجوہات ہیں، جس کو ہم میٹرنل مورٹیلٹی کی کازز کہتے ہیں. ون آف دا 3 مین کازز از دس پری ایکلیمسیا اینڈ ایکلیمسیا. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ابھی انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور یہ جو پری ایکلیمسیا اور ایکلیمسیا جو کہ کمپلیکیشن ہے ہائی بلڈ پریشر جو حمل کے دوران ہو جاتا ہے، اس کی
اس کی وجہ سے دنیا بھر کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں مورٹیلٹی بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارے بڑے 3 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے اور دنیا میں آلموسٹ یہ ختم ہو گئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ اینٹی نیٹل وزٹس یعنی حمل کے دوران باقاعدگی سے حاملہ خاتون کا معائنہ یہ ایک جو ہے وہ لازمی چیز ہے. یعنی آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایک خاتون کا حمل ہے اور وہ معائنہ نہ کرائے. اب اس میں جیسے انہوں نے بات کی کہ ایک تو ہمارا کمیونٹی پروگرام ہے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز اور CMWs کے تھرو ہے کہ ڈور ٹو ڈور اینٹی نیٹل وزٹ کی سہولت موجود ہے اور یہ بہت سالوں سے موجود ہے. اور اس کے بعد اگلا یہ کہ آپ نے ہسپتال میں جو طبی مراکز ہیں صحت کے وہاں پہ جا کے آپ نے وہاں پہ جو موجود ڈاکٹرز ہیں LHBs ہیں اور پھر اس سے بھی آگے جب آپ جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک مریض کا بلڈ پریشر تو زیادہ ہے پتہ چل گیا بلڈ پریشر اس کے ساتھ اس کو علامات آنی شروع ہو گئی ہیں. ان علامات کو ہم کہتے ہیں ریڈ سائنز, ڈینجر سائنز. یہ وہ سائنز ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس مریض میں خدا نخواستہ حمل کی پیچیدگی, ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگی جس کو ہم پری اکلیمشیا اور اکلیمشیا کہتے ہیں یعنی جھٹکے پڑ سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے ماں کی موت ہو سکتی ہے, بچے کی موت ہو سکتی ہے. تو اس کو ہم نے مریض کو یہ کاؤنسل کرنا ہے, مریض کو یہ انفارمیشن دینی ہے اس کے گھر والوں کو کہ اگر کسی مریض کو سر میں درد, آنکھوں کے آگے اندھیرا, الٹی متلی آتی ہے, معدے میں درد جیسے میڈم نے یہ بتایا, یہ علامات آتی ہیں اور اس کا بلڈ پریشر زیادہ ہے, چاہے وہ کرونک ہائپر ٹینشن ہے پہلے سے ہے یا اس کا ابھی 20 ہفتوں کے بعد وہ ڈیولپ ہوا ہے, دونوں صورتوں میں اب آپ کو. اور ایک ہمارے پاس کیمیکل ٹیسٹ اویلیبل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یورین فار پروٹینز. وہ ڈپسٹک میتھڈ سے ہیلتھ ورکر بھی کر سکتی ہے, CMW بھی کر سکتی ہے, قریبی کوئی BHU یا RHC ہے وہاں پہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اہمیت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ جب خطرے کے سائنز, ڈینجر سائنز, ریڈ سائنز اپیئر ہو جائیں, آنے شروع ہو جائیں, تو اس مریض کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو بڑے ہسپتال میں ماہر جو ڈاکٹر ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس بھیجیں تاکہ اس کی پوری ایویلویشن ہو جائے. کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک بلڈ پریشر کنٹرول کرے, ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جتنے آرگن سسٹمز انوالو ہو رہے ہیں وہ جگر پہ اثر ڈال سکتی ہے, وہ گردوں پہ اثر ڈال سکتی ہے, وہ دل پہ اثر ڈال سکتی ہے, دماغ پہ جھٹکے پڑ سکتے ہیں, فالج ہو سکتا ہے, تو بچے کی گروتھ پہ فرق پڑ سکتا ہے, بچے کی موت ہو سکتی ہے پیٹ میں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پریونٹ کرنی ہے, پریونٹیبل چیز ہے. تو آپ نے اس کو طبی بڑے ہسپتال میں گائنیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر نوشینہ, آپ کی ڈائگنوزس ہو گئی, اب ایک دور دراز علاقے میں خاتون رہ رہی ہے, وہ ہاسپٹل CMH میں یا ٹرشری یا آپ کے جو DHQ ہاسپٹل ہے اس تک ریچ نہیں ہے, تو وہاں اس لیول پہ ڈائگنوسڈ کیس کو آگے کیسے آپ پروسیڈ کریں گے, ان کے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے جسٹ فار رورل ایریاز جہاں پہ مریض کے 100 مسائل ہیں, وہ دور دراز علاقے سے DHQ بھی نہیں پہنچ سکتی؟ دیکھیں ڈاکٹر شوکت, بہت اچھا اور بہت اہم سوال ہے. لیکن اس میں یہ کہ پہلے تو ہم جب مریض کو دیکھتے ہیں یا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں کیٹاگرائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس نوعیت کا ہے. یہ معمولی نوعیت کی پیچیدگی اس میں اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ معمولی نوعیت کی پیچیدگی ہو سکتی ہے یا یہ شدت کی نوعیت کی ہے. تو جس میں بلڈ پریشر کا ایک خاص لیول ہے اور اس میں ماں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں میں اور بچے کی کنڈیشن بھی دیکھی جاتی ہے. اگر تو شدت کی نوعیت کی ہے تو وہ پھر رورل ایریا میں مینیج نہیں ہو سکتا, اس کو ہم ہسپتال کے اندر ہی داخل رکھتے ہیں. البتہ جو بلڈ پریشر جس میں کوئی جیسے ڈاکٹر مریم نے کہا کہ ڈینجر سائن نہ ہو, ریڈ سائن نہ ہو, جس میں سر کا درد نہ ہو, بہت زیادہ سوجن نہ ہو, بہت زیادہ جسم پہ سوجن نہ ہو, آنکھوں کے آگے اندھیرا نہ آتا, جس میں ہمیں یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کو جھٹکے پڑیں گے اور بلڈ پریشر جو ہے دوائیوں سے کنٹرول ہو, اور جو اس کے سارے ٹیسٹ جو کرائے جاتے ہیں, جو ایک دفعہ اس کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور وہ سارے نارمل ہوں اور پیشاب میں اس کو پروٹین کا معائنہ سکھا دیا جائے, تو اس کا علاج تو رورل ایریا میں ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب اس طرح سے رورل ایریا میں کہ اس کو ایک ٹائم فریم دیا جائے کہ بی آپ ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے آپ کو ہم گھر بھیج رہے ہیں, اس دوران میں آپ نے اپنی کمیونٹی میں جو عورت ہے اسے آپ نے روزانہ بلڈ پریشر لکھوانا ہے, اگر اس سے زیادہ ہو تو آپ نے رپورٹ کرنا ہے, اگر اتنا ہو دوائی کے ساتھ کنٹرول ہو رہنا ہے, اور پلس آپ نے جیسے ہر جگہ ہر لیول پہ پیشاب میں پروٹین کو چیک کرنے کی سہولت موجود ہے.
تو پیشاب میں پروٹین کا آنا یا پیشاب میں چربی کا آنا ایک پہلا ڈینجر سائن سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اب پیچیدگیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ وہ ان ٹچ رہیں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو نیٹ ورک ہے وہاں پہ یہ فیملی پلاننگ کا یا MNCH کا دونوں چل رہے ہیں, تو یہ ان کے ساتھ وہ ان ٹچ رہے اگر نہیں آ سکتی ہے. لیکن آئیڈیلی یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل کے وزٹس اگر ڈائگنوزڈ ہے تو کرنے چاہیے. اس میں یہ نا کہ اگر مطلب کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ دوائیوں کے ساتھ بھی جیسے جیسے حمل آگے جاتا ہے تو بلڈ پریشر ان اسپائٹ آف کہ ہم دوائیاں دے رہے ہیں تو اس کی چونکہ ایٹیولوجی اور جو حمل سے متعلقہ ہوتی ہے اس کی, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دوائی دیتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہی ضرورت ہے کہ خواتین کو, کہ بعض خواتین آتی ہیں کہ BP زیادہ تھا, ہم نے دوائی تو کھا لی تھی, مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو علاج کر لیا تھا لیکن پھر یہ زیادہ ہوا ہے تو اس میں ڈاکٹر نے شاید ہمیں دوائی پراپر نہیں دی. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ اس کی ایک اپنی نیچرل فزیولوجی ہے کہ جیسے جیسے حمل آگے چلتا ہے بلڈ پریشر اسی شدت سے بڑھتا ہے, تو ہمیں مزید کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم یہ ہمیں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں رورل ایریا میں جو ہماری کمیونٹی مڈ وائفس ہیں وہ ساری, کہ وہ جتنے عرصے میں اگر ہفتہ ہے 10 دن ہے 15 دن ہے وہ عورت رہتی ہے تو اس میں وہ اگنور نہ ہو, وہ ان سے ان ٹچ ہو, وہ بلڈ پریشر ریکارڈ رکھے, یورین میں پروٹین چیک کریں, جو ہی وہ نوٹ کریں کہ ریڈنگ ایک ڈینجر سائن کو کراس کر رہی ہے, کوئی ایک ڈینجر سائن آ رہا ہے, کوئی پیشاب میں پروٹین آ رہی ہے, تو امیڈیٹلی دیر اینڈ دین خواتین کو سینٹرل لیول میں ریفر کر دیں جہاں پہ اس کو داخل کر کے اس کا مزید علاج کیا جائے. تو ایک پیشنٹ فرض کیا ہمارے پاس آ گیا, بڑے ہاسپٹل میں اب آ گیا, ہم بڑے ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ انیشلی آپ اس پیشنٹ کو کیا ایڈوائز کرتی ہیں؟ دیکھیں انیشلی پھر وہی بات ہے کہ ہم بڑے شہر میں اگر آ گیا, اب وہ ہسپتال کے اندر داخل کرنے والا ہے یا ہسپتال کے باہر اس کو رکھ کے ٹریٹمنٹ دینے ہم نے, تو جب ہم اس کو داخل کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم اس کا پورا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرویلنس کرتے ہیں, پہلے تو ماں کی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے کی کرتے ہیں. ماں میں ہم اس کا کوئی 2 سے 4 گھنٹے کے وقفے سے اس کا بلڈ پریشر ریکارڈ رکھتے ہیں, اس کے وزن کا ریکارڈ کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ڈیلی اس کی سوجن تو نہیں بڑھ رہی ہے, پیشاب میں پروٹین 2 دفعہ چیک ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں خون میں, وہ 5-6 ٹیسٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں PIH پروفائل کے نام سے, کہ وہ ساری پروفائل اس کی جو ہے نا ہفتے میں 2 دفعہ کی جاتی ہے. پلس بچے کے لیے ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے, ڈاپلر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. پھر جس طرح سے ECG بچے کی دھڑکن بڑوں میں دیکھی جاتی ہے, اسی طرح ہم CTG پہ بچے کی پیٹ کے اندر دھڑکن چیک کرتے ہیں اور بچے کی موومنٹس کا دھیان رکھا جاتا ہے اور کوشش کیا جاتا ہے کہ اس حمل کو ہم اتنا چلائیں, اتنا پرولونگ کریں کہ بچہ میچورٹی اچیو کر لے. میچورٹی ہمارا ایک میڈیکل ورڈ ہے. میچورٹی مینس کہ بچہ اس میں ماں کے پیٹ کے اندر مطلب ایسا ٹائم پیریڈ ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے چاہے وہ اندر بھی رہے. یہ یوزلی 37 ہفتے ہم اس کو کہتے ہیں کہ 37 ہفتے تک لیں. ڈاکٹر مریم, یہی اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ بلڈ پریشر اتنا زیادہ, ایک تو یہ پہلے بتائیں کہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا حاملہ خواتین میں جس میں آلریڈی بلڈ پریشر ہے, ہائپرٹینسو پیشنٹ ہے وہ, لیکن کیا پریگننسی کے دوران اس سے مزید زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ پہلی بات آپ سے یہ پوچھیں گے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ 2 طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک وہ جو آلریڈی کرونک ہائپرٹینشن پیشنٹ چل رہی ہے جس کو ہم سیکنڈری ہائپرٹینشن کہتے ہیں, وہ پیشنٹ کی اسینشل ہائپرٹینشن ہو سکتی ہے, یعنی پہلے سے بغیر کسی وجہ کے, یا بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو گردے کی بیماری ہے, جن کو کوئی اور تھرومبوفیلک ڈس آرڈرز ہیں, جن کو آٹو ایمیون کوئی اس طرح کے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے. وہ مریض بھی پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر کی کمپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس ٹرمنالوجی کو ہم کہتے ہیں اگر پری ایکلیمپسیا سپر امپوزڈ آن کرونک ہائپرٹینشن, یعنی ان مریضوں کے اندر بھی پریگنینسی میں مٹرنل اور فیٹر یعنی ماں کے اور بچے کے رسکس ہو سکتے ہیں. اور ایک وہ ہے جس نے ہم نے کہا جو حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپرٹینشن جو 20 ہفتے کے بعد ان لوگوں میں ہوتی ہے جو پہلے ہائپرٹینسو نہیں ہوتے, جن کو پہلے بلڈ پریشر نہیں تھا. اب اس میں جب ہم لے کے آگے چلتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپلیکیشنز, ہم نے جیسے ابھی ڈاکٹر نوشینہ نے بات کی کہ ہم سرویلنس کرتے ہیں مدر کی بھی اور بچے کے بھی, وہ کچھ پیرامیٹرز ہیں جو انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر ہم سیریل مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں مریض کو, کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مریض کس کنڈیشن میں ہے. ہم نے اگر ایک مریض کو
بہت ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ایڈمٹ کیا ہے, ہم نے پہلے کوئی دوائی نہیں لے رہی, ہم نے ابھی دوائی شروع کر دی, ٹریٹمنٹ شروع کر دیا, سرویلنس میں چیزیں بہتر آ گئیں, تو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ابھی ہم نے اس کو ان پیشنٹ رکھنا ہے, ہسپتال کے اندر رکھ کے مینیج کرنا ہے, یا ہم نے اس کو آؤٹ ڈور پہ فالو اپ پہ بلانا ہے, کیونکہ بعض مریض ایسے ہیں جو ہمارے پاس 26 ہفتے پہ آئیں گے, اب اس کو 37 ہفتے تک ہسپتال میں رکھنا جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. بعض ایسے ہیں جن کو شاید 26-28 ہفتے میں ہمیں پریگنینسی ٹرمینیٹ کرنی پڑ جائے, ان کی کلینکل یعنی ان کی حالت ایسی ہو یا ان کی جو لیبارٹری ٹیسٹ ہیں وہ ایسے خراب ہوں کہ ہم سمجھیں کہ یہ پریگنینسی ماں کی صحت کے لیے مزید اچھی نہیں ہے, تو ہم اس میں بچے کی اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ مطلب بے شک وہ بچہ اگر سروائیو کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن مدر کی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو ہم نے وہ ڈیسیجن لینا ہے. تو اب ہم نے وہ اس پہ وہ چیزیں دیکھنی ہے. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دوائی شروع کر دی, ہم نے بچے کی جو پھیپھڑوں کی مضبوطی کے انجیکشن ہے جس کو ہم اسٹیرائڈ کور کہتے ہیں وہ دے دیا, اور اگر پیشنٹ اسٹیبل ہے تو اس کو فالو اپ کے لیے ہم نے بھیج دیا. اگر کوئی پیشنٹ ایسا بارڈر لائن پہ ہمارے پاس آتا ہے 35 یا 36 ہفتے پہ ہمارے پاس پریزنٹ کر رہا ہے, بہت ہائی بلڈ پریشر ہے, تو سم ٹائمز اس کی ہم کنڈیشن دیکھتے ہوئے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ 37 ویکس تک یعنی ٹرم تک نہیں جا سکتا, تو ہم اس کو 35-36 ویکس پہ بھی ڈیلیور کر لیتے ہیں فار بیٹر میٹرنل اینڈ نیونیٹل آؤٹ کم. کون سی انٹرایوٹرائن لائف کے بعد ٹائم کے بعد آپ سمجھیں گے کہ وہ میچور ہے اور یو آر گوئنگ ٹو ڈیلیور, آپ اس میں خطرہ کوئی نہیں ہے بچے کے؟ 37 ہفتے, جیسے انہوں نے ابھی بتایا 37 ہفتے جو ہے نا وہ منیمم ہماری ریکوائرمنٹ ہے. 37 پلس ویکس سے لے کے 41+6 ویکس جو ہے اس کو ہم ٹرم کہتے ہیں کہ یہ پیریڈ ہے جب بیبی میچور ہوتا ہے. 41+6 کے بیونڈ جو ہے وہ پوسٹ ٹرم پریگنینسی ہو جاتی ہے, اور 37 سے پہلے ہم اس کو پری ٹرم کہتے ہیں. تو اگر تو ہر چیز کنٹرولڈ ہے, بلڈ پریشر کنٹرول ہے, یورین پروٹین ہم ایک ڈپ اسٹک سے کرتے ہیں, پھر ہاسپٹل میں جب ہم ایڈمٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا یا 24 آورز یورینری پروٹین سیمپل لیتے ہیں جس کی ایک کٹ آف لمٹ ہے کہ 300 ملی گرام سے زیادہ ہو تو ہم اس کو پری ایکلامپسیا کی لائن پہ کرتے ہیں, اور اگر بہت زیادہ آ جائے مطلب 3 to 5 گرام آ جائے تو وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ سائن ہوتا ہے کہ اب ہم نے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے کہ اٹ مینس کہ پیشنٹ کا رینل انوالومنٹ زیادہ ہو رہی ہے, اور پیشنٹ میں بعد میں جو اس کے گردے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, تو اس میں ہم ڈیلیوری ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میڈم, آپ نے اس ہائپر ٹینشن کے پاس ساتھ پیشنٹ آیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے ڈیلیور کروانا ہے, یا اس کو آپ نے فرض کیا کہیں سی سیکشن کرنی پڑتی ہے, یعنی جو آپریشن کر کے بچہ پیدا کرتے ہیں, اس میں آپ کو آئے دن آپ کو خون کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس میں خون آپ کے لیے انتہائی اشد ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے, تو اس میں کیا دشواریاں ہیں آپ کے ہاسپٹل میں اور آپ اس کو کیسے کمبیٹ کر رہی ہیں؟ یہ تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا کیونکہ یہ وہ دشواری ہے کہ جس کے لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. آدھا ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, جونیئر ڈاکٹرز کا آدھے سے زیادہ ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے لوگوں کو سمجھانے میں, ٹھیک ہے. اس میں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ ہماری خواتین آلریڈی انیمک ہوتی ہیں, ان میں حمل کے شروع میں ہی مطلب ایک بلڈ پریشر کے علاوہ سے ان میں خون کی کمی چل رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اینٹی نیٹلز چیک اپس نہ کرانے کی وجہ سے بھی مطلب ان میں خون کی کمی ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ بلڈ پریشر کی اپنی بھی کچھ ایسی فزیولوجی ہے, جبکہ بلڈ پریشر یا فشار خون ایک خاص لیول سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں سارے جو خون کو منجمد کرنے والے مادے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں, میڈیکل زبان میں ہاں جی DIC کہہ جاتے ہیں. اور خون ایک دفعہ ناک سے یا منہ سے بہنا شروع ہو جائے, جیسے دماغ کی رگ یا کوئی چیز لیک ہوتی ہے, تو وہ پھر بہتا ہی چلا جاتا ہے. تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ڈیلیوری اور آپریشن کا ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران کم از کم ہمیں 500 سے 1000 ml خون کی ضرورت ہوتی ہے بیک اپ میں, کیونکہ اتنا ایوریج لاس ہے جو ہر ڈیلیوری یا سیزیرین میں ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کا بلڈ لاس نہیں ہوتا تب بھی ہمیں ایک آدھ بوتل ارینج کر کے رکھنی پڑتی ہے, کیونکہ ظاہر اینڈ ٹائم پہ تو بڑا مشکل ہے. تو دشواریاں میں بہت آتی ہیں. لوگ اگر پراپر اپنے چیک اپ ٹائم پہ کرائیں, خون کی کمی کی دوائیاں لیں, اور جیسے کہ ہمارے پاکستان میں ایک پیٹ کے کیڑے ہونا ایک بہت کامن سا کاز ہے جو کہ رورل ایریا میں اسپیشلی, جس کے لیے ڈی ورم کرنے کی کافی کمپینز بھی چلی ہیں. اور اس چیز کو سمجھیں, اور بجائے اس کے کہ وہ اس سے بحث کریں یا خفا ہوں یا ناراض ہوں کہ ہمارا خون ضائع ہو جاتا ہے ہم دے دیتے ہیں,
تو یہ ان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جان بچتی ہے. دیکھیں نا, خون بچ گیا تو کسی اور کے کام آ سکتا ہے. اور بلڈ پریشر میں جو سب سے ابھی تک جو چیز ڈسکس نہیں ہوئی اس کو میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ سب سے جو اس کی پیچیدگی ہے وہ جھٹکوں کا پڑنا. تو جھٹکوں کا پڑنا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو منٹس نہیں دیتے, بعض اوقات آپ کے پاس سیکنڈ ہوتے ہیں مریض کو بچانے کے لیے. بعض اوقات جھٹکوں کے دوران آپ مریض کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ہم نے ایسے دیکھیں اور بہت ہمارا دل دکھی ہوا ہے کہ عورتیں جھٹکوں کے دوران ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو ریسیو کر کے ریسسیٹیٹ نہیں کر پاتے, اتنی بری حالت ہوتی ہے. کون سے ویک میں جھٹکے آنا جو ہے نا وہ کامن ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر زچگی کے دوران جھٹکے ویک تو اس میں اسپیشل نہیں ہے, اس میں اس کا تعلق ڈائریکٹ بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے. ٹھیک ہے نا, بلڈ پریشر اگر انکنٹرولڈ ہوگا, پیشاب میں پروٹین ہوں گی اور چیزیں ڈائگنوز نہیں ہوئی ہوں گی, ٹھیک ہے, ایٹ اینی لیول, چاہے وہ کمیونٹی کے لیول پہ, چاہے وہ بڑے اسپتال کے لیول پہ, چاہے وہ کسی کو پرائیویٹ میں دکھاتی ہیں, یعنی اگر اس کا بلڈ پریشر ڈاکیومنٹ نہیں ہوا اس کے وزٹس میں اور پیشاب میں پروٹین کا نہیں پتہ چلا, یہ ایک وہ تھریٹننگ, لائف تھریٹننگ کمپلیکیشن ہے کہ ہر عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلڈ پریشر کا چیک اپ اس لیے ضروری ہے کہ اچانک سے اس کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں. اور تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز جو ہمارے کشمیر میں ہے جس کو ہم نے آبزرو کیا میں نے اپنے تجربے سے, کہ یہاں نہ صرف حمل کے دوران بلکہ ڈیلیوری کے بعد بھی 2 ہفتے تک جھٹکوں کا رسک ہے. کیونکہ ہم نے کتابوں میں تو پڑھا تھا کہ پوسٹ نیٹل ایکلیمشیا بھی ہوتا ہے, ایکلیمشیا جھٹکوں کی بیماری کو کہتے ہیں ہم بلڈ پریشر سے, لیکن یہاں پہ ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں گھروں میں ڈیلیور ہوئی ہیں یا ہسپتالوں میں ہوئی ہیں یا ایون بڑے ہاسپٹلز میں بھی ڈیلیور ہو کے گھر چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جاتی ہیں, اور اس کے چلے کے دوران جو پہلے 2 ہفتے ہیں اس کے دوران بھی بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے جھٹکوں کا خطرہ ہے. صحیح. تو آپ کا کیا میسج ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں, میں تو اپنے ناظرین کو ایک فورم سمجھتی ہوں کہ اس سے یہ آگاہی ہمارے ناظرین میں ہو کہ ہر عورت کو حمل سے پہلے کم از کم اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے, حمل کے دوران ہر ماہ میں 1-2 مرتبہ اس کو ضرور چیک, ایون اگر اس کا نارمل بھی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ ضروری نہیں کہ اگر اس کا نارمل ہے تو یہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گا ہمیشہ, کیونکہ یہ جو حمل بڑھتا ہے بلڈ پریشر ہر مہینے میں بڑھتا ہے. تو اس کا اپنا, اور اس کو سارے آگاہی کی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. بلڈ پریشر جو ڈینجر سائنز ہیں, سر درد ہونا, جسم کا ایک دم پھول جانا, آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جانا, معدے میں درد ہونا, یہ ساری علامتیں ہیں جو کہ ہائی بلڈ پریشر سے ہیں. اور پھر ونس جب ایک دفعہ پتہ چل جاتا ہے کہ بلڈ پریشر ہے تو خدارا بلڈ پریشر اپنا ضرور چیک کرواتے رہیں, بلڈ پریشر کم کرنے کی دوائیاں لیتے رہیں, اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, اور اگر ڈاکٹر نے آپ بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور پھر بھی آپ کسی دور کے ایریے میں یا گھر میں تو نیئر بائی کمیونٹی ہیلتھ ورکر سے مدد لیں اور اپنا چیک کرواتی رہیں. ڈاکٹر مریم زبیر, آپ کا کیا پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے؟ آج کی ڈسکشن کے بعد ناظرین کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ بلڈ پریشر پریگنینسی میں دیکھنا کیوں ضروری ہے. جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ آبزرو کیا اپنی پریکٹس میں, ہمارے پاس مریض آتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی, چیک بھی ہو گیا, دوائی بھی شروع کر دی, وہ گھر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آتے ہیں تو بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا. جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جب ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تب ہم دوائی لے لیتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ والی چیز چھوڑ دیں. بلڈ پریشر کی دوائی جب آپ کو شروع ہو گئی ہے تو کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ جب آپ کے سر میں درد ہوگا تب آپ نے دوائی, وہ دوائی آپ نے اسی طرح کھانی ہے جس طرح آپ نے کھانا کھانا ہے, وہ اتنی ہی ضروری ہے آپ کے لیے. اس دوائی کو کنٹینیو رکھنا, اس کے ساتھ اپنا ریگولر بلڈ پریشر چیک کرنا, فالو کرنا, وہ بہت ضروری ہے. اور جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آپ کا ڈیلیوری کا پلان آپ کی ہیلتھ ورکر کے ساتھ, آپ کی کمیونٹی مڈ وائف کے ساتھ, آپ کے لوکل ہاسپٹل کے LHV اور آپ کی جو گائنیکالوجسٹ ہے جہاں پہ آپ نے بک کروایا, آپ کا ڈیلیوری کا پلان پتہ ہونا چاہیے اور ٹائم ٹو ٹائم وہ ریویو ہونا چاہیے. آپ کی ڈیلیوری بڑے ہسپتال میں ہونی چاہیے. جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر شینا نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مریض ٹھیک ٹھاک آتا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ نارمل بلڈ پریشر کے ساتھ آتا ہے اور اس کو جھٹکے ہوتے ہیں. لٹریچر میں رپورٹڈ ہے نارموٹینسو ایکلیمشیا بھی ہوتا ہے. 30% مریض وہ ہوتے ہیں جن کو ایکلیمشیا کی بیماری ہوتی ہے اور ان کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے. تو میرا ٹیک ہوم میسج ایک ہیلتھ ورکرز اور جو ہمارے LHVs اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے ہم نے نا بہت لوگوں کو ٹرین کیا
اکلمشا کی مورٹیلٹی کم ہونے کی سب سے بڑی ریزن جو دنیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی کم ہوئی ہے وہ ہے یوز آف میگنیشیم سلفیٹ. میگنیشیم سلفیٹ ایک ایسی جادوئی ڈرگ, میں اس کو کہتی ہوں میجیکل ڈرگ ہے, جو انٹروڈیوس ہوئی انٹو آبسٹیٹرک پریکٹس, اور اس نے اکلمشا کے ساتھ مورٹیلٹی کو کم کیا. تو ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا ہوا ہے, ہم نے ڈفرینٹ ٹرینیز میں بتایا ہے کہ آپ نے کیسے ایک لوڈنگ ڈوز دے کے جو پیشنٹ آپ کے پاس جھٹکے کے ساتھ آتی ہے, کہیں پیریفری میں آپ نے بھی سوال پوچھا نا کہ جب اتنی دیر اگر ٹرانسپورٹ میں لگتا ہے تو کیسے ہم پیشنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ لوڈنگ ڈوز میگنیشیم سلفیٹ کی جو آپ کو ٹرین جن لوگوں کو کیا گیا ان کو دینی آتی ہے وہ دے کے بھیجیں, تو اس سے بھی مریض جو ہے اس کو ہم موت سے بچا سکتے ہیں. آپ دونوں حضرات کا, دونوں گائنوکالوجسٹ کا بہت شکریہ, انتہائی مفید آپ نے مشورے دیے ہمارے ناظرین تک, اور ناظرین ضرور اس سے ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور ان پہ عمل کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو ایک نئے پروگرام میں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ضرور مدعو کریں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ناظرین, آج کے حوالے سے ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے پریگننسی کے دوران جو جان لے سکتی ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے, بڑھنے کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں, اور جھٹکے ورلڈ وائڈ اس کی جو کمپلیکیشن ہے وہ ضرور ہے, لیکن دنیا میں اس کا علاج ایسا ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہے, مرنے اموات کی شرح کم ہے. یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ ان صحت کے ان اصولوں پہ عمل نہیں کرتے جو سٹینڈرڈ ہیں. اگر ہم سمپلی بلڈ پریشر اپنا چیک کرواتے رہیں اور ہم اپنے جو معالج ہے اس کے پاس جاتے رہیں, اپنا بلڈ پریشر اس کو بھی دکھاتے رہیں, اور اپنے لوکل سطح کے اوپر جو مختلف پروگرامز ہیں, MNCH ہے, فیملی پلاننگ ہے, وہ لوگ بھی ان کی LHWs جاتی ہیں اور وہ چیک کرتی ہیں, اس کو عمل کرتے رہیں اور اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں, تو زچگی کے دوران آپ بہت بڑی کمپلیکیشن سے بچ سکتی ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں ایک نئے پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.